میں اس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں جو اپنے خاندان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے دوسرے ملکوں میں نوکری یا کاروبار کرتے ہیں۔ میں بھی کافی عرصے سے بیرون ملک نوکری کر رہا ہوں۔ ہر مہینے اپنے گھر والوں کو ایک مناسب رقم بھیجنے کے لیے میں اور میری طرح بہت سے لوگ کافی محنت کرتے ہیں۔ ہم لوگ کافی مدت تک گھر نہیں جاتے تاکہ زیادہ بچت کی جا سکے۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ میں نے اپنے ملک جانے کا پروگرام بنایا۔ میری بیٹی کی شادی ہونے والی تھی۔ میں نے اسی سلسلے میں گھر جانا تھا۔ میں نے چھٹی لی اور روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچا تو سب بہت خوش ہوئے۔ میں کافی وقت کے بعد چھٹی آیا تھا۔ بیٹی کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور میں بھی اپنی بیٹی کے لیے کافی تحائف لے کر آیا تھا۔ سب لوگ اپنے تحائف کو لے کر بہت خوش تھے۔ کچھ دن تک ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ رشتہ دار ملنے آ رہے تھے اور میں بھی کچھ لوگوں کو ملنے کے لیے جا رہا تھا۔ میرے چچا زاد بھائی گاؤں میں رہتے تھے۔ میں نے اپنے گھر والوں سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کافی عرصہ ہو گیا ہے وہ ملنے نہیں آئے اور ہم میں سے بھی کوئی ان کی طرف نہیں گیا۔ میری ان کے ساتھ کافی اچھی دوستی تھی۔ وہ کبھی کبھار مجھے خط لکھا کرتے تھے، لیکن میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے کبھی جواب نہ دیتا تھا۔ پھر انہوں نے بھی خط لکھنا بند کر دیا۔ چنانچہ میں نے ان سے ملنے کا ارادہ کیا اور اپنے بیٹے کو بھی ساتھ چلنے کا کہا۔ میری بیوی نے مشورہ دیا کہ شادی کے بعد ہم سب مل کر چلیں گے۔ پھر یہی طے پایا کہ شادی کی مصروفیات زیادہ ہیں تو اس کام سے فارغ ہو کر میں، میری بیوی اور میرا بیٹا سب اکٹھے جائیں گے۔ شادی سے فارغ ہو کر ہم سب گاؤں روانہ ہوئے تاکہ اپنے چچا زاد بھائی سے ملاقات کی جائے۔ میں کافی پرجوش تھا کیونکہ بہت عرصے کے بعد میں ان سے ملنے جا رہا تھا۔ گاؤں پہنچنے تک شام ہو گئی کیونکہ راستے میں بس خراب ہونے کی وجہ سے کچھ دیر رکنا پڑا، حالانکہ ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم اندھیرا ہونے سے پہلے ہی پہنچ جائیں۔ یہ پہاڑی علاقہ تھا اور اندھیرا جلد ہو جاتا تھا۔ بس نے ہمیں سڑک کنارے اتار دیا اور ہمیں آگے پیدل ہی جانا تھا۔ گاؤں میں داخل ہوتے ہی مجھے کافی یادوں نے گھیر لیا۔ کچھ زیادہ تبدیلیاں نہیں ہوئی تھیں۔ گھروں کی حالت کچھ بہتر لگ رہی تھی اور نئے گھر بھی دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے گھر کا راستہ اچھی طرح یاد تھا۔ ہم تقریباً آدھا گھنٹہ چلنے کے بعد گھر پہنچ گئے۔ کافی اندھیرا ہو چکا تھا۔ ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ دیر کے بعد دوبارہ دستک دی تو اندر سے کسی کے چلنے کی آواز آئی اور پھر دروازہ کھل گیا۔ ایک لڑکی نے دروازہ کھولا۔ اس کے ہاتھ میں لالٹین تھی۔ میں نے اسے دیکھا مگر پہچان نہ سکا۔ یہی کیفیت اس کی بھی تھی۔ وہ اجنبی نظروں سے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ آخر اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے اپنے کزن کا نام بتایا کہ میں ان سے ملنے آیا ہوں اور اپنا نام بھی بتایا۔ اس پر وہ بولی کہ ابو اکثر آپ کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر وہ ہمیں اندر آنے کا کہہ کر سائڈ پر ہو گئی۔ ہم اندر داخل ہوئے۔ اس نے دروازہ بند کر لیا اور بولی آئیں آپ کو ابو کے پاس لے چلوں۔ ہم اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ میں نے دیکھا کہ بستر پہ میرے کزن لیٹے ہوئے ہیں۔ وہ بہت کمزور لگ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر حیران بھی ہوئے اور خوش بھی۔ ملنے کی کوشش کی مگر کمزوری کے باعث اٹھ نہ سکے۔ میں نے ان کے ہاتھ تھام لیے اور بڑے دکھ سے کہا کہ آپ اتنے بیمار کیسے ہو گئے ہیں اور آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ ان کے ہاتھ اتنے ٹھنڈے تھے کہ مجھے ہاتھ پکڑنا مشکل ہو گئے اور بڑی آہستگی سے میں نے اپنے ہاتھ علیحدہ کر لیے۔ انہوں نے بتایا کہ تمہاری بھابھی کی وفات کے بعد گھر کے حالات ٹھیک نہیں رہے۔ میں اور میری بیٹی بڑے مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ میں اس کی شادی بھی نہیں کر سکا۔ مالی حالات اتنے خراب ہیں کہ گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ اس پر میں نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں آپ کی مالی مدد تو کر سکتا تھا۔ اس پر وہ عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے کہ چلو اب تو جو ہونا تھا ہو گیا، ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک چیز جو مجھے بڑی حیران کر رہی تھی کہ میرے کزن اگرچہ بیمار تھے مگر ان کی عمر اتنی ہی لگ رہی تھی جتنی آخری ملاقات میں تھی، اور ان کی بیٹی بھی بہت چھوٹی لگ رہی تھی۔ آخری دفعہ جب میں اپنے کزن سے ملا تھا تو ان کی بیٹی اور بیوی رشتہ داروں سے ملنے گئی ہوئی تھیں، تو مجھے یاد نہیں تھا کہ ان کی بیٹی کی کیا عمر ہوگی۔ انہوں نے ہمیں کھانے کا بھی نہیں پوچھا تھا۔ ہم بھی خاموش رہے کیونکہ ان کے حالات ہی بڑے خراب لگ رہے تھے۔
سارا گھر جالوں سے بھرا پڑا تھا۔ ہم کافی دیر سے وہاں بیٹھے تھے۔ وہ باتیں کرتے کرتے سو گئے اور ان کی بیٹی کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کدھر چلی گئی ہے۔ آخر میری بیوی نے کہا کہ کیا ہم ساری رات یہیں بیٹھے رہیں گے؟ میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ جا کر ان کی بیٹی کو بلاؤ تاکہ وہ ہمیں بتائے کہ ہم نے کدھر سونا ہے۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ وہ لڑکی اندر آئی اور بولی کہ آپ ساتھ والے کمرے میں سو جائیں۔ میں بھی سونے لگی ہوں، ابو اب صبح ہی اٹھیں گے۔ ہم اٹھے اور ساتھ والے کمرے کی طرف بڑھے۔ اس نے لالٹین ہمیں دی اور اپنے ابو کے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ ہمیں بھوک لگی تھی، راستے میں ہم نے کچھ پھل وغیرہ خریدے تھے، وہ ہمارے سامان میں تھے۔ ہم نے وہ نکالے اور کھا لیے۔ کمرے میں صرف چارپائیاں تھیں اور بستر بھی نہیں تھے۔ میری بیوی اور بیٹا بہت پریشان لگ رہے تھے۔ میرا بیٹا کہنے لگا کہ واپس چلتے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ اس وقت کوئی بس نہیں ملے گی، ہم صبح ہوتے ہی یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ باہر سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا کہ کتے کمرے کے باہر کھڑے ہیں۔ میں نے آگے ہو کر دروازہ کھولا تو باہر کچھ بھی نہیں تھا سوائے اندھیرے کے۔ میں نے دروازہ بند کیا اور دوبارہ چارپائی پہ بیٹھ گیا۔ میرا بیٹا کہنے لگا کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، میں پانی لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ کافی دیر ہو گئی وہ نہیں آیا تو میری بیوی کہنے لگی کہ جا کر دیکھیں وہ کدھر گیا ہے۔ میں کمرے سے نکلا، تھوڑا آگے بڑھا تو دیکھا کہ میرا بیٹا کسی سے باتیں کر رہا ہے۔ تھوڑا اور آگے ہوا تو لالٹین جو میرے بیٹے نے اٹھا رکھا تھا، اس کی روشنی میں مجھے کچھ نظر آنے لگا، مگر وہاں پر میرے بیٹے کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میں نے اسے آواز دی، وہ میری طرف مڑا اور کہنے لگا، ابو میں ہاجرہ سے باتوں میں لگ گیا تھا، وہ اپنے ابو کے بارے میں بتا رہی تھی۔ میں بالکل خاموش اور کافی حد تک خوفزدہ ہو گیا تھا، مگر میں نے اپنے بیٹے سے کچھ نہ کہا اور اسے ساتھ لے کر واپس کمرے میں آ گیا۔ ساری رات ہم بیٹھے رہے، کبھی اونگ آ جاتی، مگر کتوں کے بھونکنے کی آوازیں اتنی خوفناک تھیں کہ ہم آنکھ بند بھی نہ کر سکے۔ جیسے تیسے رات گزری، جیسے ہی صبح کی روشنی ہوئی ہم کمرے سے نکلے اور ساتھ والے کمرے کے دروازے پر دستک دی تاکہ میں اپنے کزن کو ملوں اور واپسی کے لیے روانہ ہوں۔ دن کی روشنی میں جب گھر کو دیکھا تو اس کی حالت بہت بری لگ رہی تھی۔ لگ رہا تھا کہ یہ گھر کسی بھی وقت گر جائے گا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ میں اپنے کزن اور ان کی بیٹی کو ساتھ لے جاؤں گا۔ کمرے کا دروازہ جب کسی نے نہ کھولا تو میں نے دروازے کو ہلکا سا دھکا دیا، وہ کھل گیا۔ اندر داخل ہوئے تو وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ ہم بڑے حیران ہوئے کہ وہ کہاں چلے گئے ہیں، رات کو تو وہ اس قابل بھی نہیں تھے کہ اٹھ سکتے۔ تھوڑی دیر انتظار کیا، پھر میری بیوی نے کہا کہ بس اب خدا کے لیے یہاں سے چلیں۔ ہم گھر سے نکلے اور تھوڑا آگے جب گلی کے موڑ پر پہنچے تو ایک بزرگ نظر آئے۔ قریب آنے پر انہوں نے مجھے پہچان لیا، وہ اسی گاؤں کے رہنے والے تھے اور میں ان کو جانتا تھا۔ بڑے حیران ہوئے کہ میں یہاں کیسے آیا ہوں۔ میں نے ان کو بتایا کہ میں اپنے کزن کو ملنے آیا تھا، رات ان کے گھر پر تھا اور اب واپس جا رہا ہوں۔ وہ بزرگ بولے، تم آئے ہو تو اپنے بڑوں کی قبروں پر فاتحہ بھی پڑھتے جاؤ، ساتھ ہی تو قبرستان ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں قبرستان سے ہوتا ہوا چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر ہم ان سے اجازت لے کر آگے بڑھ گئے۔ قبرستان پہنچ کر میں اس طرف گیا جہاں ہمارے خاندان کے بہت سے لوگوں کی قبریں تھیں۔ میں فاتحہ پڑھ کر واپس مڑا تو میری نظر 3 ایک ساتھ بنی قبروں پر پڑی۔ ان کے اوپر لکھے ناموں کو پڑھ کر میں سکتے میں آ گیا۔ ان پر میرے کزن، ان کی بیوی اور بیٹی کے نام لکھے تھے، وہی کزن جن سے رات کو میری ملاقات ہوئی تھی اور میں ان کے گھر رات گزار کر آ رہا تھا۔ میری بیوی اور بیٹے کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہ تھی۔ ہم وہاں کھڑے ہی تھے کہ وہی بزرگ ہماری طرف آئے اور بولے کہ ان کو فوت ہوئے کافی سال ہو گئے ہیں۔ انہوں نے جو ٹائم بتایا وہ وہی تھا جب میں آخری دفعہ اپنے کزن سے ملا تھا۔ میرے پوچھنے پر بزرگ بولے کہ ان کے گھر آگ لگ گئی تھی۔ سردیوں میں انہوں نے لکڑیاں جلا کر کمرے میں رکھیں اور کسی بستر کو آگ نے پکڑا اور پھر تینوں جل کر ہلاک ہو گئے۔
گاؤں والوں نے ان کو دفن کر دیا تھا، رشتہ داروں کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اس لیے کس کو اطلاع دیتے؟ میں نے ان سے کہا کہ ہم پھر کن سے ملے ہیں اور رات کدھر گزار کر آ رہے ہیں؟ اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا، جیسے ہم لاجواب تھے۔ Hi everyone, I hope you enjoyed the story. Don't forget to like, subscribe and share. Until then, bye.